یہ وہ زمانہ تھا جب مکہ کی بنجر زمین سے ایک روشنی پھوٹی تھی اور جس کا چرچا عرب کے ہر قبیلے اور ہر علاقے میں تھا۔ اس وقت ہر طرف خشک سالی تھی اور یہ قحط کا زمانہ تھا۔ مکہ سے 130 کلومیٹر دور ایک سنسان علاقے میں ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ یہ گھر ابو معبد تمیم بن عبد العزیٰ اور اس کی بیوی معبد کا تھا۔ معبد ایک نیک اور رحمدل خاتون تھی جو اکثر اوقات ہاتھ میں گھٹنے ڈالے خیمے کے صحن میں بیٹھی رہتی اور وہاں سے آنے جانے والے مسافروں کو کھانا پینا دے دیا کرتی تھیں۔ بکریاں چرا کر اور ان کے دودھ بیچ کر دونوں میاں بیوی کا گزارا ہوتا تھا۔ معبد ایک پاک دامن اور باوقار خاتون تھی۔ ان کے دل میں عربوں کی روایتی مہمانداری اور خدمت خلق کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ وہ مسافروں کی خدمت میں کوئی کسر نہ رکھتی تھی۔ پانی، دودھ، کھجور، گوشت جو کچھ بھی ہوتا مہمانوں کی خدمت میں پیش کر دیتی۔ اس طرح معبد کا نام دور دور تک مشہور ہو گیا تھا اور لوگ ان کی اعلیٰ ظرفی اور شرافت کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے۔ ایک دوپہر سورج کی سخت گرمی پڑ رہی تھی اور صحرا آگ کی بھٹی کی طرح تپ رہا تھا۔ خشک سالی کی وجہ سے ان دنوں بڑی تنگی سے گزر بسر ہو رہی تھی۔ معبد کا شوہر اس وقت بکریاں چرانے گیا ہوا تھا۔ وہ اس دوپہر اپنے گھر کے آگے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ دور سے کچھ ادھیڑ عمر شخص اونٹ پر سوار اس کے خیمے کے قریب آ رہے ہیں۔ مسافر خیمے کے قریب آئے اور ان میں سے ایک شخص نے معبد سے کہا، دودھ، گوشت، کھجوریں یا کھانے کی کوئی چیز تمہارے پاس ہو تو ہمیں دو، ہم اس کی قیمت ادا کر دیں گے۔ معبد نے جواب دیا، واللہ اس وقت کوئی چیز آپ کو پیش کرنے کے لیے موجود نہیں ہے، اگر ہوتی تو میں فوراً حاضر کر دیتی اور اس کی قیمت بھی نہ لیتی۔ مجھے آپ لوگوں کی میزبانی کر کے بڑی خوشی ہوتی، لیکن میں مجبور ہوں کہ اس وقت گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ میرے شوہر بھی بکریاں چرانے گئے ہوئے ہیں۔ اس مسافر کی نظر خیمے کے کونے میں کھڑی ایک بکری پر پڑی تو کہا، اے خاتون، یہ کیسی بکری ہے؟ بولی، یہ بکری بہت ہی کمزور، مریل اور لاغر ہے، اس لیے اپنے ریوڑوں کے ساتھ چراگاہ نہیں جا سکتی اور کافی عرصے سے دودھ بھی نہیں دیتی ہے۔ اس پر مسافر نے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں اس کا دودھ دو لوں؟ معبد نے تعجب سے کہا، اللہ کے بندے، ویسے تو آپ کو اجازت ہے، لیکن اس کا تھن تو کافی مدت پہلے ہی سوکھ چکا ہے، اس لیے مجھے امید نہیں کہ یہ دودھ کا ایک قطرہ بھی دے۔ بہرحال معبد نے بکری اس مسافر کے سامنے لایا۔ مسافر نے بکری کی پیٹھ سہلائی، سر پر ہاتھ پھیرا، اپنے ہاتھوں سے اس کے تھنوں کو چھوا اور پھر دعا فرمائی، یا اللہ، اس عورت کی بکری میں برکت عطا فرما اور اس کے تھنوں کو دودھ سے بھر دے۔ مسافر نے بسم اللہ پڑھ کر جیسے ہی بکری کے تھنوں کو چھوا، تھن فوراً ہی دودھ سے بھر گیا۔ معبد کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ بہرحال وہ جلدی سے ایک بڑا برتن لے آئی۔ مسافر نے تھن سے اتنا دودھ دوہا کہ برتن لبالب بھر گیا اور جھاگ اوپر آ گیا۔ مسافر نے سب سے پہلے برتن معبد کو دیا۔ معبد دودھ پی کر شکم سیر ہوئی تو مسافروں نے بھی باری باری پیا، یہاں تک کہ سب لوگ شکم سیر ہو گئے۔ پھر آخر میں اس مسافر نے پیا جس نے دودھ دوہا تھا اور کہا، لوگوں کو پلانے والا خود سب سے آخر میں پیتا ہے۔ پھر اس مسافر نے دوبارہ اس خالی برتن میں دودھ دوہنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ برتن دودھ سے لبالب بھر گیا۔ مسافر نے اس برتن کو معبد کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، یہ دودھ اپنے شوہر کے لیے رکھ لو، جب وہ واپس آئیں تو انہیں دے دینا۔ اس کے بعد یہ مبارک قافلہ اونٹ پر سوار ہو کر اپنی منزل کے جانب روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد معبد کافی دیر تک حیران کھڑی رہیں اور اس بکری کے جانب دیکھتی رہیں جو مزے سے جگالی کر رہی تھی اور اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ شام ڈھلی اور معبد کا شوہر ابو معبد اپنی بکریوں کو ہانکتے ہوئے گھر پہنچے تو خیمے کے کونے میں دودھ کا بھرا برتن دیکھا۔ اس پر اس نے حیرانی سے پوچھا، اے معبد، یہ اتنا سارا دودھ کہاں سے آ گیا؟
کیونکہ گھر میں تو ایک مریل بکری کے علاوہ دودھ دینے والی کوئی اور بکری موجود نہیں ہے۔ اس پر معبد نے کہا، آج تو کمال ہی ہو گیا، ہمارے گھر کے سامنے سے اللہ کے ایک برگزیدہ بندے کا گزر ہوا جن کے ساتھ ان کے 3 ساتھی بھی تھے۔ پھر معبد نے اپنے شوہر کو پوری تفصیل بتائی۔ اس پر اس نے کہا، ذرا اس شخص کی شکل و صورت اور حلیہ تو بیان کرو، مجھے شک ہے کہ یہ کہیں وہی صاحب نہ ہوں جن پر قریش نے 100 اونٹنیوں کا انعام مقرر کیا ہے اور اب پورا مکہ ان کی تلاش میں ہے۔ اس پر معبد نے اس مسافر کا ایسا دلکش اور سحر کن انداز میں حلیہ اور اوصاف و کمالات کا نقشہ کھینچا کہ جیسے وہ شخص سامنے کھڑا ہو۔ معبد نے کہا، میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو بڑے حسین اور خوبرو تھے، چہرہ ان کا نور سے دمک رہا تھا، بڑے خوش اخلاق تھے، وہ جسمانی طور پر حسین تھے، بدن نہ زیادہ بھاری نہ پتلا، آنکھوں میں گہری سیاہی، پلکیں لمبی اور باریک، آواز بلند اور بھاری پن مگر سخت نہ تھی، داڑھی خوب گھنی تھی، ابرو ایک دوسرے سے بالکل الگ تھی اور نہ بالکل ملی ہوئی، بیچ میں ہلکے ہلکے بال تھے اور کنارے باریک تھے، بال نہایت ہی سیاہ تھے، گردن سراہی جیسی لمبی، خاموش ہوتے تو باوقار، گفتگو کرتے تو پرکشش، جیسے زبان سے موتیوں کی لڑی نکلتی چلی آ رہی ہو۔ ان کی زبان سے ہر لفظ جدا جدا ادا ہوتا تھا، بولتے تو آواز گرد و پیش پر چھا جاتی، کلام میٹھی اور صاف، قریب سے سنو تو بہت شیریں اور بہت لطیف، نہ بات اتنی مختصر کرتے کہ کوئی سمجھ نہ پائے اور نہ ضرورت سے زیادہ لمبی اور فضول بات کرتے، درمیانہ قد، نہ ایسا دراز کہ بدنما نظر آئے اور نہ اتنا پستہ اس سے بلند تر کی طرف متوجہ ہو۔ اپنے ساتھیوں میں سب سے تر و تازہ خوش نظر تھے، سب سے بہتر قدر و منزلت رکھتے تھے، ان کے ساتھی ان کے گرد گھیرا بنائے رکھتے تھے، ان کی بات کو بڑی توجہ سے سنتے اور کوئی حکم دیں تو لپک کر بجا لاتے تھے۔ معبد یہ صفات سن کر بول اٹھے کہ خدا کی قسم، یہ تو وہی شخص محمد ہے جن کی تلاش قریش کے لوگ کر رہے ہیں اور لوگ جن کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ان سے ملوں، اور اگر کوئی راہ نکلے تو میں ضرور ان سے ملوں گا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد یہ دونوں میاں بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ گئے اور حضور کے ہاتھوں پر بیعت کر کے اسلام قبول کیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ معبد رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ بکری سن 18 ہجری تک زندہ رہی، اور حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں جب سخت قحط پڑا جس میں تمام جانوروں کے تھنوں کا دودھ خشک ہو گیا تھا، اس وقت بھی یہ بابرکت بکری صبح و شام برابر دودھ دیتی رہی۔ معبد رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش قسمت صحابیاں ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی مختصر ترین لیکن جامع لفظوں میں تصویر پیش کی تھی، اور جسے سیرت نگاروں نے تاریخ میں سنہرے الفاظ کے ساتھ رقم کیا۔ روایت ہے کہ مکہ مکرمہ میں معبد رضی اللہ تعالی عنہ کے ان الفاظ کو جب حضرت حسان بن ثابت نے سنا تو یہ شعر کہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حق بات یہ ہے کہ اے سیدہ معبد، آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا کے بیان کرنے میں کمال دکھایا اور حضور کا حلیہ بیان کرنے میں سب سے آگے نکل گئیں۔ جب اہل مکہ نے معبد سے پوچھا کہ اے سیدہ، آپ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرنے میں مردوں کو بھی مات دے دی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ عورت مردوں کے خصائل اور خوبیوں کو مردوں سے بھی بہتر جانتی ہے۔